السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیارے سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 70 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 71 سے سٹارٹ کریں گے، 3 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استحوته الشياطين في الارض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ٹرانسلیشن۔ قل، آپ فرما دیجئے، اندعو، کیا ہم پکارے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ما لا ينفعنا، جو نہ ہمیں نفع دے، ولا یضرنا، اور نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے، وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے جب ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی، کالذی استحوته الشیاطین، مانند اس شخص کی مثال جس کو بابلا کر دیا شیطان نے یا بہکا دیا شیطان نے زمین میں، وہ حیران پھرتا ہے، لہو اصحاب یدعونہ، اس کے لیے کچھ ساتھی ہیں جو اس کو پکار رہے ہیں، الی الہدی ائتنا، ہماری ہدایت کی طرف پلٹ آ۔ قل، آپ فرما دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدی، وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے یہ کہ ہم فرما بردار ہو جائیں، یہ کہ ہم اسلام قبول کر لیں رب العالمین کے لیے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ ہم قائم کریں نماز اور اس کا تقوی اختیار کریں، وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ذات ہے، اسی کی طرف تم سب کو اکٹھے کیا جانا ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور وہی تو پاک ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا حق پہ مبنی، وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا، قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کا فرمانا برحق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہت ہے، یوم ينفخ فی الصور، اس دن سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادہ، وہ خوب جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ بہت ہی زیادہ حکمت والا باخبر ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 71 سے۔ قل اندعو من دون اللہ، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آپ فرما دیجئے ان سے
کہ کیا ہم پکارے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو جو نہ ہمیں نفع دے سکیں اور نہ نقصان، ہمارے کسی بھی قسم کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ جیسا کہ ہم سورۃ الانعام پڑھ رہے ہیں، اور سورۃ الانعام اسپیشلی مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے ان کی عقل کو جھنجھوڑنے کے لیے نازل کی گئی، اور بہت زبردست توحید پہ مبنی دلائل کے ذریعے ان کو سمجھایا جا رہا ہے، کئی ایک دلائل دے دے کر ان کی عقل کو کریدا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جیسا تم خود بھٹکے ہوئے ہو، تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، کیا ہم بھی ہدایت کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ ایسے بتوں کو جو تمہارے خود ساختہ بنائے ہوئے ہیں، کہیں پتھر کی مورتیاں ہیں، کہیں اور بہت سارے تم نے کچھ لکڑیوں کے بنائے ہوئے ہیں، طرح طرح کے جو تم نے معبودان باطل بنائے ہیں، کیا ہم بھی ان کو ہی پکارنے لگیں؟ اور ان کی خاصیت تو یہ ہے کہ وہ منجمد ہیں، نہ تو نفع کا نقصان مالک ہے نہ نقصان کا، کسی کا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ کچھ کسی کا سنوار سکتے ہیں۔ تو ایسا کرنے کے بعد اگر ہم بھی تمہارے ساتھ انہی کو پکارنے لگیں تو ایسا کر کے کیا ہو کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں، جبکہ ہم توحید پہ گامزن ہیں، اور اس توحید کی نعمت کو بھی اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ بعد اذ ہدانا اللہ، اس کے بعد کہ جبکہ ہمیں اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی ہے، ہمیں اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اگر ہم توحید کو چھوڑ کر دوبارہ سے اس طرف پلٹ جائیں، معبودان باطل جو تمہارے خود سے گڑے ہوئے ہیں، بت ہیں، کہیں مورتیاں ہیں، طرح طرح کے جو تم نے اپنی حاجات کے بنائے ہوئے ہیں، ان کو خود ہی تراشتے ہو، خود ہی پھر ان کے آگے اپنی نظر و نیازیں پیش کرتے ہو، اگر ہم بھی انہی کو پکارنے لگیں تو پھر ہماری مثال کیسی ہو؟ کالذی استحوتہ الشیاطین، اس شخص کی طرح ہو جائے کہ جس کو بہکا دیا شیطان نے، فی الارض، زمین میں وہ حیران پھر رہا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو ان کے کلچر کے مطابق ہی سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ بات اچھے سے واضح ہو سکے، اور اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا، ان کے اندر یہ کنسیپٹ پایا جاتا تھا کہ جو شخص کچھ مینٹل ہوتا یا اس کی عقل چلی جاتی، کچھ اس کی عقل کم ہوتی، تو اس کو کہتے کہ اس کو اسیب ہے، اس کو کسی جن نے اسیب زدہ کر دیا ہے، کسی جن کا اس پہ زور چل گیا ہے، اس لیے اس طرح بہکی بہکی باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ تو انہی کے ذہن کے مطابق، ان کے اندر جو کنسیپٹ تھا اس کے مطابق ہی اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ پھر تو ہماری مثال اس شخص جیسی ہو جائے کہ جس کو شیطان نے چھو کر بہکا دیا ہو، وہ زمین میں مارا مارا پھر رہا ہے۔ آج بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی شخص مینٹلی طور پہ ریپیئر نہیں ہوتا، بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، سب کے سامنے ہنستا ہے تو ہنستا ہی جا رہا ہے، یا روتا ہے تو روتا ہی جا رہا ہے، بعض اوقات بہت گالیاں بکنے لگتا ہے، بعض اوقات باہر سڑکوں پہ ہی مارا مارا پھرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ٹھٹھرتی راتوں میں ایسے ہی کہیں نہ کہیں ایسا شخص جہاں اس کو سمجھ آتی ہے وہ ایسے ہی بس نیند کی وادی میں چلا جاتا ہے، اس کا گویا کوئی گھر بار ہی نہیں، نہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے۔ اور ایسا شخص بعض اوقات بہت ہی زیادہ سمجھداری کی باتیں کرنے لگتا ہے، یا بعض اوقات بہت ہی زیادہ بہکی باتیں کرنے لگتا ہے، اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ بہت بڑے بڑے کارنامے بھی انجام دے دیتے ہیں۔
یا پھر ان کا دل آیا تو کچھ بھی نہیں کرتے، یا پھر کچھ ایسا غلط کر جاتے ہیں کہ بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ الغرض کہ ایسے لوگوں کی کوئی زندگی نہیں، کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ایسے شخص کی مثال دے کر سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح اس طرح کے شخص کا کوئی مقصد نہیں، کوئی اس کی زندگی نہیں، کوئی لائف سٹائل نہیں، تو اسی طرح ایک جو توحید سے ہٹا ہوا شخص ہے اس کی مثال بھی یہی ہوتی ہے۔ وہ کبھی ایک خود ساختہ معبود کے پاس جاتا ہے اپنی حاجت پوری کروانے، کبھی دوسرے کے پاس جاتا ہے اپنی مشکل لے کر، کبھی تیسرے کے پاس، لیکن کسی کے پاس جا کے بھی اس کو تسلی نہیں ہوتی، اس کی جو مشکل ہے وہ حل نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ ہی در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، در بدر ہوتا رہتا ہے، زمین پہ مارا مارا ہی پھرتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا شخص گھر والے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی بہت بار دیکھا ہوگا، کبھی ایسا شخص سوشل میڈیا کی زینت بنا ہے، کبھی اشتہاروں میں بیچارہ بھٹک رہا ہے، گھر والوں کے لیے ایک وہ عذاب بنا ہوتا ہے، کبھی وہ صحراؤں میں بھٹک رہا ہے۔ تو پھر مزید کیا ہے کہ بعض اوقات جس شخص کو شیطان نے بابلا کر دیا ہے، اسیب زدہ کر دیا ہے، تو اس کے ساتھی اس کو دیکھتے ہیں کہیں بھٹک رہا ہے، اس کو بلاتے ہیں، لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، کہ اے ہمارے پیارے، تو نے ہمیں دیکھا، ہم نے تمہیں ڈھونڈ نکالا، تو تو ہماری طرف چلا آ، یہاں ہمارے پاس آ، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ سیدھا رستہ کون سا ہے، یا پھر آؤ ہم تمہارا علاج کرواتے ہیں۔ اگر تو وہ شخص اپنے ساتھیوں کی بات مان لیتا ہے، اس کا کچھ نہ کچھ بھلا ہو جاتا ہے، وہ اس کو اچھے سے معالج کے پاس لے جاتے ہیں، کسی اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتے ہیں، وہ ذہنی طور پہ مینٹل ہے، اس کا علاج کراتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتا، صحراؤں میں ہی بھٹکتا رہتا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ مزید بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو یہی حال ایک توحید سے دور شخص کا ہو جاتا ہے کہ وہ بس مارا مارا پھرتا ہے، نہ اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ در بدر کی ٹھوکریں ہی کھاتا رہتا ہے۔ آج آپ لوگوں نے بہت مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو مجاور بنے پھرتے ہیں قبروں پہ، ادھر در در کی ہاک چھانتے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہتا، بس ان کو اپنے پیٹ کی ہوتی ہے، ہم کھا لیں، جہاں سے بھی آ رہا ہے کھا لیں، حرام کے بکرے آ رہے ہیں، سبیلیں حرام کی لگ رہی ہیں، جو کچھ قبروں پہ لوگ نظریں چڑھا جاتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ لعنتیں برس رہی ہیں۔ اس کے برعکس ایک جو توحید پرست انسان ہے، چاہے وہ کتنا ہی زمانے کا ستایا ہوا ہے، کتنا ہی وہ فاقوں میں ہے، لیکن جس کے اندر توحید ہے، توحید جیسی اس کے پاس نعمت ہے، تو اس کے چہرے پہ یقیناً نور دکھائی دے گا، دور سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اس کے چہرے پہ نورانیت ہے، یہ شخص توحید پرست ہے۔ تو اسی توحید کے اللہ رب العزت پہچان کچھ یوں کروا رہے ہیں، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی وہی ہدایت ہے۔ اگر کسی نے سیدھا راستہ دیکھنا ہے، صراط مستقیم اپنانا ہے، تو یقیناً یہ توحید پہ جو چلے گا اسی کو ہی صراط مستقیم حاصل ہو سکتا ہے۔ پھر مزید فرمایا وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہمیں حکم دیا ہے، ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم فرما بردار ہو جائیں رب العالمین کے لیے، خود کو ہم جھکا دیں، خود سپردگی کس کے لیے کر دیں، رب العالمین کے لیے۔ اس سے ہٹ کر کہیں آگے پیچھے ہوں گے تو یقیناً بھٹک جائیں گے۔ اور پھر توحید اپنانے کے بعد کیا کرنا ہے، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو،
مزید کامیابی کی 2 کنجیاں بتائی گئیں، نماز اور تقوی۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، وہی ذات ہے کہ اسی کی طرف تمہارا حشر ہے، تم سب نے اسی کی طرف اکٹھے کیا جانا ہے۔ آخر ایک دن موت آنی ہے، اگر توحید پہ موت آ گئی تو اچھا حشر ہوگا، اس کے برعکس اگر توحید کو نہ اپنایا تو پھر ڈر ہے حشر جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔ الغرض سب نے اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف اکٹھے کیا جانا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے، وہ دن دور نہیں ہے۔ اگر توحید کو اپنا لیا تو نیارے پیارے ہیں، اگر توحید کو چھوڑ کر کہیں کسی در پہ چلے گئے، کہیں در در کی ٹھوکریں کھائیں تو پھر دنیا پہ بھی ٹھوکریں ہی رہ جائیں گی، اور پھر آخرت میں جو انجام ہونے والا ہے مشرک کی کبھی بھی توبہ قبول نہیں۔ یاد رہے مشرک ابدی جہنمی ہے، کبھی بھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ ایک انسان اپنی شراکت برداشت نہیں کرتا تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے خالق، مالک، مدبر، منظم ہیں، تو وہ کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں کسی انسان کو، کسی شجر حجر کو شریک بنایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اللہ رب العزت توحید کی پہچان صحیح معنوں میں کرنے کی اور اس پہ آخری سانس تک گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ہم لوگ 2 آیہ مبارکہ کی تفسیر پڑھ چکے ہیں اور 1 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن۔ آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے، چھٹی نہیں کرنی۔ اللہم اشفنا و مرض المسلمین۔ آپ سب کو بہت شکریہ، آپ سب نے دعائیں کی۔ انشاءاللہ آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ جلد ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پر امید رہنا چاہیے، اللہ کی طرف سے ہی بیماری آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی بیماری کو دور کرنا ہے، اور بیماری بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے۔ اور آپ سب کی تسلی کے لیے الحمدللہ پہلے سے میں بہتر ہوں، کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں، بس یہ وبائی جو آج کل مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، بخار سارا کچھ، اس سے البتہ ویکنس زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ سب پریشان نہ ہوں، بس دعائیں کریں، اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔